جی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں اجماع کے اوپر۔ اجماع یا کنسنسس یہ ہولی قرآن اور سنہ کے بعد تیسرا جو سورس آف لا ہے اسلامک لا کا، تو یہ سورس ہے اسلامک لا کا تیسرا، نہایت ہی اہم ہے۔ اجماع ہم ہمیشہ اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں ہولی قرآن یا سنہ سے ہمیں کوئی گائیڈ لائنز کسی ایک خاص مسئلے کے اوپر نہ مل رہی ہوں، تو ایسی صورت میں ہم اجماع کرتے ہیں۔ اجماع یا کنسنسس تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر مسلمز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اہل علم لوگ، اور یہ لوگ کسی ایک مسئلے کے حل کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر جو چیز انہیں بیسٹ لگے، جو چیز انہیں بہتر لگے، جس کے اوپر سب لوگ راضی ہوں، تو اس چیز کو اس جو ہے اجماع اس چیز کے اوپر یہ کر کے اس کو ویلڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جو بھی میجورٹی فیصلہ کرے، منورٹی کو اس فیصلہ کو مطلب ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے بیسک جو کانسیپٹ ہے اجماع کا۔ یہ جو ورڈ اجماع ہے یہ نکلا ہے جمع سے، جس کے مطلب ہیں ٹو یونائٹ اور ایڈ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لیگل ٹرم کے اندر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے جو لا ہے اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے یونانیمس اوپینین کے ذریعے سے۔ تو نیچے اس کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، a unanimous agreement of the Muslim jurists in a particular age on a particular question of law۔ تو جی اس کے بعد ہمارے پاس کافی ساری جو ہیں وہ آیات موجود ہیں جو کہ اجماع کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہولڈ فاسٹ ٹو Allah's rope all together and never be divided۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ جو ہے وہ نہ پھیلاؤ یا آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یو آر دا بیسٹ کمیونٹی ایور ریزڈ اپ ٹو ہیومینٹی، یو بڈ فار دا ڈیزائر ایبل، فار بڈ دا ڈسٹنگوشنگ اینڈ بلیو ان اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس احادیث ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مائی کمیونٹی ول نیور ایگری اپون این ایرر، میری جو امت ہے وہ کبھی بھی کسی ایرر کے اوپر جو ہے ایگری نہیں کرے گی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا assemble the learned from among the believers and consult each other and do not decide on the opinion of one person۔ کہ اب اپنے جو موجود ایسے لوگوں کو اکٹھا کرو جو کہ علم والے ہیں، صاحب علم ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کنسلٹ کرو، وہ ایک دوسرے سے کنسلٹ کریں کسی بھی معاملے کے اوپر، اور کسی ایک شخص کی ذاتی رائے کے اوپر کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ تو جی اس کے بعد ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں اجماع کی۔ الیکشن جو ہوا حضرت ابو بکر کا ایز دا فرسٹ کیلف، یہ بھی تھرو اجماع ہوا تھا۔ کمپائلیشن جو ہے ہولی قرآن کی یا قرآن پاک کی، یہ حضرت ابو بکر کے دور میں یہ بھی اجماع کے ذریعے سے فیصلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد تراویح کی جو پریئر ہے یا یہ تراویح کی نماز ہے، یہ باجماعت پڑھنے کا، یہ بھی اجماع کے ذریعے سے یہ چیز سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد جمعہ کی جو سیکنڈ کال ہے یا دوسری اذان ہے، یہ بھی حضرت عثمان کے دور میں اجماع کے ذریعے سے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ اعراب لگائے گئے قرآن پاک کے اندر کہ مطلب مختلف حروف کے اوپر بنو امیہ کے دور میں، تو یہ بھی اجماع کے ذریعے سے چیز سامنے آئی۔ اس کے بعد جو بفیلو میٹ ہے وہ حلال ہے یا حرام، تو وہ حلال ہے، یہ چیز بھی اجماع کے ذریعے سے سامنے آئی۔ اس کے بعد جو ڈیڈ باڈی ہے جب ہم اس کو دفن کرتے ہیں تو قبلہ رخ، یعنی کہ جو ڈیڈ باڈی ہے یا میت ہے اس کا چہرہ جو ہے ہم وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف یا مغرب کی طرف کر دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی اجماع کے ذریعے سے سامنے آئی تھی۔ تو یہ ایگزامپلز ہیں جی اجماع کی۔ تو یہی اس کا مطلب کہ ایک ہے سارا جو اس کو ہم کرکس بول سکتے ہیں کہ اجماع کیا ہے۔ اجماع کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی، اجماع کی مختلف ایگزامپلز کو ہم نے دیکھا۔